اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غیبت امام حجت کے حوالے سے گفتگو ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ 255 ہجری جمعہ کا دن 15 شعبان معظم کو ولادت امام عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے صدقے میں یہ کائنات منور ہوئی۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب منتہی الاعمال میں تحریر فرماتے ہیں کہ غیبتہ منذ ولادتہ، امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا آغاز امام کی ولادت سے ہی ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ایک قول کے مطابق، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق، اور دوسرے علماء بھی اس کے قائل ہیں، 255 ہجری سے ہی یعنی ولادت کے ساتھ ہی غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہاں، ایک دوسرا قول البتہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں، جب امام علیہ السلام منصب امامت پہ فائز ہوئے اس وقت سے، یعنی 5 سال بعد، 255 ہجری کے 5 سال بعد تقریباً 260 ہجری میں امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ سوال یہ ہے، غیبت کبریٰ کا کب سے آغاز ہوا؟ غیبت صغریٰ کی مدت کتنی تھی؟ جواب یہ ہے، آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے 4 نائبین خاص تھے۔ جناب عثمان ابن سعید العمری، نمبر 2 جناب محمد ابن عثمان العمری، نمبر 3 جناب حسین ابن روح النوبختی، نمبر 4 جناب علی ابن محمد ابو الحسن الثمری۔ یہ 4 نائبین خاص تھے امام کے۔ ان میں جب چوتھے نائب کا انتقال ہوا تو اس وقت غیبت صغریٰ تمام ہو گئی اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ سوال، کب انتقال ہوا چوتھے نائب کا؟ جواب یہ، 329 ہجری میں چوتھے نائب کا انتقال ہوا۔ اس لحاظ سے اگر ہم اس قول کو لیں کہ امام کی ولادت سے ہی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی تھی، تو پھر تقریباً 55 ہجری سے 329 ہجری تک 74 سال 74 ایئرز بنتے ہیں غیبت صغریٰ کی مدت۔ اور اگر ہم 5 سال اور بڑھا لیں شروع سے، یعنی دیر سے شروع ہوئی غیبت صغریٰ تقریباً 260 ہجری، تو تقریباً جا کے 69 ایئرز بنتے ہیں غیبت صغریٰ۔ سوال، اہم سوال ہے، اسے نوٹ کیجئے گا کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ غیبت صغریٰ کا اختتام ہو گیا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا اور اب کوئی نائب خاص نہیں ہے؟ سوال نوٹ کیجئے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اس کا جواب یہ کہ الغیبہ کتاب شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، محمد ابن حسن طوسی کی، اس میں حدیث مرقوم ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ چوتھے نائب یعنی جناب علی ابن محمد، جناب علی ابن محمد ثمری جو چوتھے نائب ہیں، ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے، امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے ایک توقیع آئی، تحریر آئی باقاعدہ، جس میں لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ میں نص سے الفاظ کچھ اس تحریر کے پڑھ کے بتلا رہا ہوں، جس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، اس کے بعد نیابت خاصہ کا سلسلہ ختم ہوا اور امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کا اختتام اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ توقیع میں کیا لکھا ہوا تھا؟ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحریر امام حجت، یا علی، دیکھیں یہ الگ موضوع ہے، امام علیہ السلام کی طرف سے توقیعات آیا کرتی تھی، لکھ کے تحریر آیا کرتی تھی، ان کی کیا علامات ہوا کرتی تھی، کس طرح پہچانا جاتا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن خود اس توقیع میں بھی ایک علامت ہے اور اس کی طرف توجہ کیجیے گا، واضح ہوگا کہ امام حجت امام معصوم کی طرف سے آئی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی ابن محمد السمری، اے علی ابن محمد سمری، اعظم اللہ اجر اخوانک فیک، میں تمہیں، تمہارے بھائیوں کو، تمہارے اخوان برادران کو، مومنین کو تعزیت پیش کرتا ہوں تمہاری وفات کی. عجیب بات ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ تمہیں تمہاری وفات کی تعزیت پیش کرتا ہوں، یہ کیا مطلب؟ کیا جملہ کہہ رہے ہیں امام عصر الزمان؟ توجہ کیجیے گا. فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سِتَّةِ ایام، اس لیے کہ اے علی ابن محمد سمری، اے میرے چوتھے نائب خاص، آج سے 6 دن بعد تم اس دار فانی سے، دنیا سے رخصت کر جاؤ گے. فجمع امرک، اپنے امور کو سمیٹو. ولا توسی الی احد، اب اس کے بعد کسی اور کی طرف نیابت خاصہ کی وصیت نہ کرنا. فیقوم مقامک بعد وفاتک، کہ وہ آپ کے بعد آپ کے قائم مقام ہو جائے، نہیں. اب فقد وقعت الغیبۃ التامہ، اب مکمل طریقے سے غیبت واقع ہو جائے گی. یعنی ابھی تک غیبت صغریٰ تھی اور اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا. 329 ہجری، تقریباً 74 سال غیبت صغریٰ رہی. فلا ظہور الا بعد اذن اللہ تعالی ذکرہ، اب ظہور ہوگا تو صرف بلند و بالا پروردگار کے اذن سے ہی ہوگا. یعنی غیبت صغریٰ جیسے ظاہر ہو جاتے تھے غیبت صغریٰ میں امام، اب اس طریقے سے ظاہر نہیں ہوں گے ہر ایک پہ. وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمَدِ، ظہور کب ہوگا؟ طویل مدت کے بعد ہوگا. طول الامد و قسوۃ القلب، دل سخت ہو جائیں گے، اس وقت ہوگا ظہور. وامتلاء الارض جورا، جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، اس کے بعد ظہور ہوگا اور اللہ کے اذن سے ہوگا. لہٰذا یہ بات تو واضح ہوئی کہ امام حجت اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی 2 غیبتیں ہیں. ایک غیبت تمام ہوئی، غیبت صغریٰ، اور ہم اس وقت غیبت کبریٰ کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. ایک سوال آپ نے نوٹ کیا تھا اور اس کا جواب آپ کو موصول ہوا. اب توجہ کیجیے گا، اگلا سوال لکھیے گا، بہت اہم سوال ہے. میں 2 سوال لکھوا رہا ہوں اور اس کے بعد ان دونوں سوالات کے جواب تقریباً جمع کر کے دیں گے، کیونکہ تفصیلی جواب ہو سکتا ہے اگر الگ الگ ہم دیں. سوال نوٹ کیجیے گا. سوال یہ کہ بھئی کیا یہ غیبت اچانک ہو گئی؟ غیبت کا دور ہے، فتنے کا دور ہے. بہت اہم سوال ہے، توجہ کیجیے گا. کیا یہ غیبت اچانک ہو گئی یا اس سے پہلے معصوم نے بتلایا ہوا تھا کہ غیبت ہوگی؟ اس کے علاوہ کیا لوگوں کے ذہنوں کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اور معصوم نے تیار کیا تھا غیبت کے لیے؟ سوال نوٹ کیجیے. یا ایسا ہی غیبت ہو گئی؟ ایک سوال. دوسرا سوال، کیا طول تاریخ میں اس طریقے کی غیبت کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے کہ حجت خدا غائب ہو گئی ہو، پس پردہ ہو؟ کیا طول تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ جواب کے لیے عرض کریں گے کہ 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے کی احادیث ہیں جن میں امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کا بھی ذکر ہے، وقت کے امام کی صفات کا بھی ذکر ہے. یہاں تک کہ یہ ایک الگ موضوع ہے الگ سے اگرچہ، لیکن میں اشارہ کر دوں کہ علماء نے اپنی کتب میں اس موضوع کو جگہ دی ہے کہ گزشتہ کتابوں میں امام حجت کا ذکر. البتہ ہم معصوم سے احادیث پیش کریں گے اور اس کے بعد اس سے پہلے کس کس کی غیبت ہوئی اس طرف بھی جہاں تک امکان ہوا اشارہ کریں گے. دونوں سوال آپ نے نوٹ کر لیے تو آگے بڑھتے ہیں کہ آیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یا معصوم نے غیبت کے حوالے سے کچھ بیان کیا ہے یا نہیں کیا، تیاری کروائی یا نہیں کروائی. میں حدیث پیش کر رہا ہوں، کتاب ہے کمال الدین تمام النعمہ. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے، اگرچہ میں بہت ساری احادیث نہیں پیش کر پاؤں گا تمام، لیکن کتب کا حوالہ دوں گا جس کو نوٹ کیجیے گا اور اس کے بعد اس طرف جا کے مراجعہ کیجیے گا، رجوع کیجیے گا. کمال الدین تمام النعمہ کتاب کا نام ہے. عظیم کتاب ہے اس حوالے سے کہ خود سرکار حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حکم سے یہ کتاب لکھی گئی ہے. کتاب کس کی ہے؟ شیخ محمد ابن علی ابن الحسین الصدوق البابوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا. فجر کے بعد کا وقت تھا
فجر سے پہلے کا وقت تھا، معذرت، فجر سے پہلے کا وقت تھا، اور بعض روایت میں آئے اس وقت کے خواب بھی سچے ہوا کرتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے اگرچہ، لیکن شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہتا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں خواب میں تھا یا جاگتی ہوئی حالت میں تھا، میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور اس کے بعد دیکھا کندھے پہ کسی نے تھپ تھپ آیا، میں پہچان گیا کہ میرے امام حجت ہیں۔ یہاں رک کے میں ایک بات کہہ دوں، بہار الانوار میں یہ بات واضح طور سے لکھی ہے سلسلہ سند کے ساتھ کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا سے ان کی ولادت ہوئی تھی، یا بعض جگہ یہ ہے کہ 11ویں امام، بہرحال معصوم کی دعا سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار حجت فوراً اپنی حاجت پیش کر دی، امام نے کہا میری حاجت پوری کرو۔ مولا آپ کی کیا حاجت؟ میرے حوالے سے لکھو کتاب۔ مولا بہت کچھ لکھا ہے آپ کے حوالے سے، میں نے کہا نہیں، ایک کتاب لکھو، یہ جملہ اہم ہے، وَذْكُرْ فِيهِ غیابات الانبیاء، اس کتاب میں انبیاء علیہم السلام کی غیبتوں کا ذکر کرو۔ کیوں ذکر کرو؟ تاکہ لوگ میرے چاہنے والے مومنین، شیعہ، متدینین کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہ ہوں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں فوراً اٹھا، گریہ کر رہا تھا، پسینے آ رہے تھے جسم میں، نماز پڑھی، جیسے ہی طلوع ہوئی فجر، روشنی چھائی، میں نے کتاب لکھنا شروع کی۔ یہ کتاب کا تعارف ہے، چند احادیث اس کتاب سے میں پیش کروں گا اور مختلف کتابوں سے۔ سوال ذہن میں رکھیے گا، جو لکھوایا تھا، جو نوٹ کرنے کو کہا تھا، اپنے اذہان عالیہ میں نوٹ کر لیجئے گا کہ آیا یہ غیبت کے حوالے سے معصوم نے پہلے تیاری کروائی ہے یا نہیں کروائی؟ کمال الدین تمام النعمہ سے حدیث پیش کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ارشاد گرامی ہے، المہدی من ولدی، امام مہدی میری نسل سے ہے، میری اولاد میں سے ہے۔ صفات کیا ہیں ان کی؟ اسمہ اسمی، کنیتہ کنیتی، ان کا نام میرا نام ہوگا، ان کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اچھا یہ بات ذہن میں رہے، نام کے حوالے سے نام لیا نہیں ہے نبی کیا نام تھا؟ وہی میم ہے میم دال، کنیت ابو القاسم۔ اس نام کو لینے کے حوالے سے بھی ایک موضوع ہے، حدیث ہے ہمارے سامنے کہ منع کیا گیا ہے، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ نبی نے فرمایا ان کا نام میرا نام، ان کی کنیت میری کنیت۔ غیبت کے حوالے سے توجہ کیجیے، کیا ذکر کیا نبی نے؟ اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، تمام لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے ہوں گے اخلاق کے لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے اور ظاہری خلقت کے لحاظ سے۔ تکون لہو غیبت، ان امام کی، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں۔ وحیرت، حیرت انگیز ہوگی غیبت۔ کس طریقے سے حیرت انگیز ہوگی؟ تضل فیہا اقوام، جس میں لوگ گمراہ ہو رہے ہوں گے۔ کون فرما رہا ہے؟ کائنات کے نبی فرما رہے ہیں۔ تکون لہو غیبت حیرت حتی تضل الخلق عن ادیانہم، لوگ اپنے دین سے گمراہ ہونے لگیں گے۔ فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، اس وقت وہ اس طریقے سے نکلیں گے کہ جس طریقے سے بادلوں کو ہٹاتے ہوئے ایک روشن ستارہ نکلتا ہے، کالشہاب الثاقب، کالنجم الثاقب، روشن چاند نکلتا ہے، بعض جگہ روشن سورج نکلتا ہے، تمام تعبیرات پیش کی گئی ہیں، لیکن غیبت تو ہوگی اور لوگ گمراہ بھی ہوں گے۔ لہذا نبی نے بتلایا تو ثابت قدم رہنا ضروری ہے دین نبی پر، کیونکہ بڑا مشکل دور ہوگا۔ بہت ساری احادیث ہیں، میں چن چن کے کچھ احادیث تبرکاً پیش کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، الکافی باب الغیبہ، حدیث نمبر 19، جناب اسحاق ابن عمار روایت کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ ذہن میں رکھیں، یہ کب کی احادیث ہیں؟ جب ظاہری اعتبار سے امام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی یہ احادیث ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں حوالہ دے چکا ہوں، کتاب الکافی کتاب الغیبہ، حدیث نمبر ہے 19، جناب اسحاق ابن عمار حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، للقائم غیبتان، ہم نے کہا تھا کہ ان دونوں غیبتوں کے حوالے سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے پہلے بہت زیادہ اپنے چاہنے والوں کو تیار کیا ہے، راہ ہموار کی ہے۔
ऐसा ही अचानक नहीं हो गई ग़ैबत। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, हमारे अहले बैत में से जो कायम हैं, जो क़याम करेंगे, यानी इमाम हुज्जत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी 2 ग़ैबतें हैं। सिफ़त क्या है 2 ग़ैबतों की? जिस तरीक़े से वाक़ हुई वही सिफ़त इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बयान की। क्या? इहदाहुमा क़सीरतुन वल उख़रा तवीला। एक ग़ैबत कम मुद्दत की होगी, जैसे कि हमने बयान किया, कितनी थी आपको याद होगा, 74 ईयर्स एक कौल के मुताबिक, या 69 ईयर। इहदाहुमा क़सीरतुन, एक ग़ैबत कम मुद्दत की होगी, वल उख़रा तवीला, दूसरी तवील मुद्दत की होगी, इतनी तवील होगी कि लोग उसमें गुमराह होने लगेंगे, शक पैदा करने लगेंगे। दूसरी हदीस भी जैसे कि बयान की थी। इमाम अलैहिस्सलाम सिफ़त बयान कर रहे हैं दोनों ग़ैबतों की, तवज्जो कीजिएगा। अल-ग़ैबतुल ऊला ला युअलमु बिमकानिही फ़ीहा, पहली ग़ैबत वो होगी कि जिसमें उनके मकान के बारे में कोई नहीं जानेगा, नहीं जान पाएंगे लोग। इल्ला ख़ास शिया, ला यअलमु बिमकानिही फ़ीहा इल्ला ख़ासतु शिअतिही, उनके ख़ास शिया उनकी जगह को जान सकेंगे। और ऐसे ही था ग़ैबत सुग़रा में भी, ख़ास सुफ़रा या ख़ास तरीन लोग इमाम तक पहुँचा करते थे। दूसरी जो ग़ैबत होगी, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वल उख़रा ला यअलमु बिमकानिही फ़ीहा इल्ला ख़ासतु मवालिही, जो तवील ग़ैबत होगी, ग़ैबत कुबरा होगी, उसमें इमाम कहाँ होंगे, किस जगह होंगे, कोई नहीं मालूम कर सकेगा सिवाय इंतहाई ख़ासुल ख़ास मवालियान। ये मवाली कौन हैं? ये जिस तरीक़े से जनाब ईसा के हवारियीन थे, वो जितना करीब थे जनाब ईसा से, इसी तरीक़े से इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हवारियीन हैं, उनके हवाले से सिर्फ़ उन्हें मालूम होगा कि इमाम कहाँ हैं। या बाज़ जगह शुर्राह ने लिखा कि ख़ास खादिमीन। ये बात ज़हन में रहे कि हमने सवाल लिखवाया था कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने ग़ैबत के हवाले से ज़हन साजी की है, क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि बहुत ज़्यादा खौफ है, जिस तरीक़े से अहादीस में बयान हुआ, बहुत ज़्यादा खौफ है गुमराही का, ख़ास तौर से ग़ैबत के ज़माने में। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सवाल किया गया यही ग़ैबत सुग़रा और कुबरा के हवाले से, ये किताब अल-ग़ैबा शेख तूसी और इस तरीके से उसूल काफ़ी में भी बाबुल ग़ैबा मौजूद है, उसमें हदीस मौजूद है जो पेश करने जा रहे हैं हम। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से जनाब मुफ़ज़्ज़ल करीबी तरीन सहाबी इमाम के सवाल करते हैं। सवाल के जवाब में इमाम इस्लाम ने कहा कि लिसाहिब हादल अम्र ग़ैबतान, साहिब अम्र के लिए, इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए 2 ग़ैबतें हैं। इहदाहुमा यरजिउ मिन्हा इला अहलिही वल उख़रा युक़ाल, ये अहम जुमला है। एक ग़ैबत में तो अपने अहल घर वालों की तरफ पलट जाएंगे, यानी लोग देखेंगे, एक हद तक मुलाकात होगी, जो ग़ैबत सुग़रा होगी जिसके हवाले से हमने बयान किया। ग़ैबत कुबरा में क्या होगा, ये तवज्जो वाली बात है। इसी वजह से आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस मौजू पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई है। मासूमीन अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा ग़ैबत के हवाले से, ग़ैबत की अहमियत, ग़ैबत के तमाम आने वाले फ़ितनों की तरफ इशारा किया गया। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? किताब अल-काफ़ी बाब अल-ग़ैबा हदीस नंबर 20 है। लोग ये कहेंगे हलका फ़ी अय्य वादिन सलक, नऊज़ु बिल्लाह, इमाम इस दुनिया से जा चुके, वफ़ात पा गए। फ़ी अय्य वादिन सलक, कहाँ चले गए हैं, क्यों मौजूद नहीं हैं? क़ुल्त, रावी कहते हैं जनाब मुफ़ज़्ज़ल, मौला अगर इस तरीक़े से मामला हो तो भाई पहचाने कैसे कि कौन इमाम वक्त है? बहुत अहम जुमला है। ग़ैबत के हवाले से कोई भी दावा कर सकता है, ये भी एक अगरचे अलग मौजू है कि इमाम की सिफ़ात क्या है, इमाम को पहचाना कैसे जाएगा। लेकिन यह बात ज़हन में रखिएगा, तवज्जो कीजिएगा कि इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से इमाम ने जुमला एक पेश कर दिया जिसमें तूल तारीख़ बयान कर दी और दूसरी अहादीस मौजूद है हमारे सामने कि किस तरीके से इमाम को पहचाना जाएगा। जुमला क्या? जनाब मुफ़ज़्ज़ल का पहले सवाल, कैफ़ नस्नउ इज़ा कान कज़ालिक, मौला क्या करें हम अगर इस तरीके से होगा? ग़ैबत का दौर, फितने का दौर होगा, इतने सारे लोग इमामत वसीयत का दावा कर रहे होंगे, क्या करें हम? इमाम ने एक जुमला कहा, इज़ा दआहा मुद्दइन फ़स्अलुहु अन अशिया युजीबु फ़ीहा मिथलहु, अगर कोई दावा करने वाला दावा करे तो उससे चंद चीज़ों का सवाल कर लो, वो उनका जवाब देगा, वही साहिब अम्र होगा। वो सिफ़ातें इमाम में आती हैं तमाम चीज़ें कि इमाम अलैहिस्सलाम की चंद सिफ़ात हैं। इमाम के पास असलहा होता है, अम्बिया अलैहिस्सलाम का, इमाम के पास जनाब
سلیمان کی انگوٹھی ہوتی ہے اور وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی تلوار ہوتی ہے، وقت کے امام کے پاس جناب موسیٰ کا عصا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے بہرحال۔ لیکن غیبت کے فتنوں میں یہ آ سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹی امامت کا دعویٰ کریں، اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بڑی توجہ دلائی۔ وہ سوال جو ہم نے پیش کیا تھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا یقیناً، کیا سوال تھا کہ بھائی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا تیاری کروائی ہے، ذہن سازی کی ہے یا نہیں کی؟ ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا پہلے تاریخ میں حجت خدا کا غائب ہو جانا، اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ نہیں؟ چند احادیث ہم اختیار کر کے پیش کر رہے ہیں، نبی اکرم سے بھی ہم نے حدیث پیش کی اور یہ حدیث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پیش کر رہے ہیں۔ کفایت الاثر کتاب کا نام ہے، اور کمال الدین تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب، اس میں بھی حدیث نقل ہے، ہم نے بیان کی۔ اس کتاب کا تعارف مطالعہ کرنے والی کتاب ہے، اہم کتاب ہے غیبت کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ البتہ انسان جب تک دعا کرتا رہے اور اپنی کوشش کرتا رہے، پروردگار محفوظ رکھتا ہے غیبت کے فتنوں میں، تمام مومنین مومنات کو محفوظ رکھ کے توجہ کیجیے گا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری، کون نہیں واقف ہے ان کے نام سے، روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی جناب جابر بن یزید جوفی نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کی ہے۔ جناب جابر بن یزید جوفی بھی انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ روایت طویل ہے، میں چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ جب آیت قرآنی نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں۔ سوال کیا جناب جابر نے، اے رسول خدا صاحبان امر کون ہیں، اولی الامر کون ہیں؟ بتلایا نبی ثقلین نے کہ اے جابر ہم خلفائی، یہ تمام کے تمام میرے خلیفہ ہیں، ائمۃ المسلمین من بعدی، میرے بعد جتنے آنے والے امام ہیں مسلمانوں کے وہ اولی الامر ہیں، نہ کہ فاسق اور جابر حکمران۔ توجہ کیجیے گا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے جب سوال کیا تو نبی نے ایک ایک کا نام بتایا۔ اولہم علی بن ابی طالب، پہلے جناب علی علیہ السلام ہے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام علی بن الحسین، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر اس طریقے سے تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام اسما نبی ثقلین نے اپنی زبان اطہر سے لیے اور بیان کیے کہ یہ میرے وصی ہیں۔ اب اس کے بعد توجہ کیجیے گا، 12ویں امام کا تعارف اور غیبت کا تعارف کس طریقے سے نبی نے کروایا ہے، یہاں تک مجھے لانا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو جملہ کہا ہے توجہ کرنے والی بات ہے، ثم سمی و کنی حجت اللہ فی ارضہ، اس کے بعد وہ وصی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد وہ وصی ہے جس کا نام میرا نام، جس کی کنیت میری کنیت، اور وہی اللہ کی حجت ہوگا زمین پر۔ اگلا جملہ صفت کیا ہے نبی نے بیان کی ہے غیبت کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے، وَبَقِيَّتُهُ فِي عِبَادِهِ ابن الحسن ابن علی، اللہ کی بقیت ہے، بقیت اللہ امام کے القاب میں سے ہے۔ امام حسن ابن عسکری، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام حجت، اس حوالے سے نبی نے بیان کی۔ یہ جملہ اہم ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ ذَلِكَ الذی یفتح اللہ تعالی ذکرہ علی یدیہ مشارق الارض و مغاربها، پروردگار انہی کے دست مبارک سے مشرق و مغرب کو فتح کرے گا، یہیں پہ عدل و انصاف کا علم ان کے ہاتھ سے لگے گا۔ غیبت کے حوالے سے کیا بیان کیا، ذاک الذی یغیب عن شیعتہ و اولیائہ، یہی وہ امام ہوں گے جو عام لوگوں سے تو کیا بلکہ اپنے چاہنے والوں شیعوں سے، اپنے اولیاء سے بھی غائب ہو جائیں گے، پردہ غیبت میں ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی پردہ غیبت میں ہوں گے تو لوگوں کو کس طریقے سے نفع پہنچائیں گے، اور یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ نبی سے سوال کیا کس نے، جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے۔ سوال کیا کیا توجہ کیجیے گا، جناب جابر کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ فہل یقع لشیعتہ الانتفاع بہ فی غیبتہ، اے رسول خدا کیا ان کے شیعوں کے لیے ان کی غیبت کے زمانے میں ان سے فائدہ اٹھانے کا کوئی سلسلہ ہوگا؟ کیسے فائدہ اٹھائیں گے، کس طریقے سے لوگ ان سے علم سے، ان کے نور سے ہدایت پائیں گے؟ سوال اہم ہے کہ نہیں ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے بھی سوال کا جواب دیا۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے پورا ایک چیپٹر بیان کیا اس حوالے سے۔ یہاں جملہ نبی نے کیا بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا، فقال علیہ السلام، اے خدا کی قسم، والذی بعثنی بالنبوہ، اس کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، لوگ استفادہ کریں گے اس کے نور سے، اس کی ہدایت سے، اس کے علم سے۔ کس طریقے سے؟ انہم یستضیئون بنورہ،
لوگ ان کے نور سے ضیاء پائیں گے، روشنی پائیں گے۔ وَيَنْتَفِعُونَ بِوِلَایَتِهِ فِي غَیبَتِهِ، ان کی غیبت کے دور میں بھی ان کی ولایت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ رسول خدا کیسے؟ جملہ توجہ کیجیے گا، كَانْتِفَاءِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَإِنْ تَجَلَّ لَهَا سَحَابٌ، جس طریقے سے لوگ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگرچہ بادلوں کے پیچھے سورج چلا جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ رات ہو گئی ہے، رات نہیں ہو جاتی اگر سورج بادلوں کے پیچھے چلا جائے، روشنی ہوتی ہے۔ کسے دکھائی نہیں دیتا؟ اسے دکھائی نہیں دیتا، وہ کہے گا کہ رات ہو رہی ہے جو اندھا ہے، جو نابینا ہے۔ اور امام حجت کی غیبت کے دور میں ان کا انکار کرنے والا بھی گویا کہ اس آیت کا مصداق ہے جو دل کا اندھا ہے، فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جس طریقے سے آیت کے ذیل میں احادیث میں بھی ملا، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی محشور ہوگا۔ اور جسے استفادہ نہیں کرنا امام سے، امام کو نہیں ماننا، وہ تو لاکھوں کے مجمع میں بلند امیر المومنین علیہ السلام کو بھی دیکھ کے نہیں مانا، تو غیبت میں امام علیہ السلام کے وجود کو کس طریقے سے مان سکتا ہے؟ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لوگ اسی طریقے سے ان سے استفادہ کریں گے۔ یا جابر ھذا من مکنون سر اللہ و مخزون علم فاکتمہ الا عن اہلہ، اے جابر یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، ہر ایک کو نہیں بتانا اس راز کے بارے میں، جو اہلیت رکھتے ہیں انہی کو بتانا اس راز کے حوالے سے۔ اچھا، اس تشبیہ کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی علامہ مجلسی نے تصریح کی ہے کہ بھائی جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، غیبت میں اس طریقے سے امام کو تشبیہ دی گئی۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی حدیث ہے، موجود ہے، اعمش حمران بن اعمش نے سوال کیا، امالی شیخ صدوق میں حدیث موجود ہے، تو امام نے یہی جواب دیا کہ جس طریقے سے لوگ استفادہ کرتے ہیں سورج سے بادلوں کے پیچھے جانے کے بعد بھی اس کی روشنی سے، اسی طریقے سے ان کے نور، ان کی ہدایت سے استفادہ کریں گے۔ علامہ مجلسی نے بڑی پیاری تشبیہات پیش کی ہیں، مطالعہ کرنے والی چیزیں ہیں یہ۔ مثال کے طور پہ اگر سورج بادلوں کے پیچھے چلا جائے تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مکمل اپنی آب و تاب کے ساتھ کب آئے گا اور پوری کی پوری روشنی دے گا، لہٰذا خالص ترین مومنین اس چمکتے ہوئے سورج کے انتظار میں ہوں گے جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی صورت میں موجود ہے۔ اس طریقے کی اور بہت ساری تشبیہات موجود ہیں ہمارے سامنے جو روایات میں ہیں، اور اس کی تشبیہ کی وجہ علامہ مجلسی نے پیش کی ہے۔ جو دوسرا سوال تھا آپ کے ذہن میں ہوگا حتماً کہ بھئی کیا ایسی مثال گزشتہ زمانے میں ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ایک سوال ایک اور سوال کا اضافہ کر لیجیے، وہ کیا کہ بھئی یہ غیبت ہے کیوں ہوگی؟ غیبت ہے کہ نہیں؟ اہم سوال ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیا گیا، کچھ وجوہات بتائی گئیں، اکثر جگہ پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا دیکھو لا تسألوہ عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو۔ امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف سے جو توقیع آئی اس میں بھی اس طرف اشارہ کیا، دیکھو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں پھر برا لگے گا۔ ہر چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا، یہ غیبت بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہاں، کچھ جگہوں پہ امام علیہ السلام نے بتلایا بھی ایک حد تک اس کے اسرار کہ کس وجہ سے غیبت ہوئی، البتہ ہم حدیث پیش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال کیا کہ بھئی غیبت ہوگی کیوں؟ دوسرا سوال کیا پہلے اس طریقے کی غیبت ہمیں ملتی ہے اس کی مثال یا نہیں ملتی؟ اس حوالے سے میں پیش کر دوں بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 91، عبداللہ ابن فضل ہاشمی الہاشمی روایت کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے جب امام نے یہ فرمایا کہ ان لصاحب هذا الامر کی، یعنی امام حجت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت تو ہوگی، اور غیبت کی صفت کیا ہے؟ لا بد منہا یرتاب فیہا کل مبتل، ہر وہ شخص جو باطل پرست ہوگا، یہ باطل کی طرف مائل ہوگا، ہر وہ شخص گمراہ ہو جائے گا اس غیبت کے دور میں۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، غیبت کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کرتا رہے پروردگار دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ پہ ہمیں ثابت قدم رکھے، دعا کرنا چاہیے۔ جملہ سنیے گا، توجہ کیجیے گا۔ فقلت لہو، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ وَلِمَا جُعِلْتُ فِدَاكَ، مولا غیبت ہوگی کیوں؟ میں آپ پہ فدا قرار پاؤں، یہ ہوگی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قال لِأَمْرٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا فِي كَشْفِهِ لَكُمْ، اہم جملہ ہے۔ غیبت اس لیے ہوگی کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ کیوں ہوگی، ہمیں اجازت نہیں ہے، ختم۔
بات ہی ختم. غیبت ہوگی، کیوں ہوگی یہ اجازت نہیں ہمیں کہ ہم تمہیں تفصیلی بتا سکیں. اچھا پھر وجہ پوچھی راوی نے، کہا مولا اچھا چلیں یہ نہیں بتا رہے ہیں کیوں ہوگی، تو بھائی حکمت کیا ہے پروردگار کی؟ سوال وہی تھا، تھوڑا سا گھما کے کر لیا. فما وجہ الحکمت فی غیبتہ، حکمت کیا ہے غیبت کی؟ یہاں سے اس سوال کا بھی جواب ملے گا کہ پہلے بھی غیبت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کسی کی. امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا، وجہ الحکمت فی غیبتہ وجہ الحکمت فی غیابات من تقدمہ من حجج اللہ تعالی ذکرہ. وہ پروردگار جس کا ذکر بلند ہے، اس کی دوسری حجتوں کی غیبت میں جس طریقے سے اللہ نے حکمت رکھی تھی وہی حکمت ان کی غیبت میں بھی ہے. ابھی بھی امام نے کوئی خاص واضح حکمت نہیں بتائی. یعنی انبیاء علیہ السلام کی جس طریقے سے غیبت ہوئی، پہلے کی حجتوں کی جس طریقے سے غیبت ہوئی، اسی طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت میں بھی اللہ نے حکمتیں اور اسرار رکھے ہیں. اور سوال کیا تو پھر امام نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ دیکھو حقیقت میں غیبت کیوں ہوگی، ان وجہ الحکمت فی غیابات من تقدمہ من حجج اللہ تعالی ذکرہ لا ينکشف الا بعد ظہورہ. جس طرح گزشتہ لوگوں کی انبیاء علیہ السلام کی غیبت ہوئی، اس طریقے سے امام زمانہ کی غیبت ہوگی، کسی پہ ظاہر نہیں ہوگی یہ وجہ، جب ظہور ہو جائے گا تبھی وجہ ظاہر ہوگی. یہی تو امتحان ہے، جب ظہور ہوگا تو اس کی وجوہات اور طریقے سے واضح ہو جائیں گی. سن لو. پھر امام نے ایک مثال دی ہے، میں لفظ غلط پڑھوں گا تو تھوڑا تاخیر ہو جائے گی، توجہ کیجیے گا. کیا مثال دی ہے کہ بھائی جناب موسیٰ جب جناب خضر کے ساتھ تھے تو جب کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک غلام کو مار دیا، قتل کر دیا، دیوار بنا دی، اس وقت تک جناب موسیٰ حکمت کو نہیں سمجھ سکے اس فعل کی جب تک افتراق کا، جدائی کا، علیحدگی کا وقت نہیں آیا. جب اللہ کی طرف سے اذن ہوا تو جناب خضر نے تمام کاموں کی حکمت بتائی. اسی طریقے سے جب اللہ کی طرف سے اذن ہوگا تو خود امام حجت اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غیبت کے سبب کو بیان کریں گے. اور یہ بات ذہن میں رہے، ائمہ اہل بیت السلام نے بڑی توجہ دلائی ہے اس حوالے سے کہ انتہائی مشکل ترین دور ہوگا. یہاں تک کہ عجیب بات ہے، میں ایک حدیث پیش کر دوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اس زمانے میں، عجیب ہے واقعی، حدیث بہت سخت ہے، توجہ کیجیے گا. کافی میں کتاب الغیبہ میں اپنی بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں، توجہ کیجیے. کتاب الغیبہ میں حدیث ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ. امام نے جب غیبت کا ذکر کیا تو کہا کہ ان لصاحب هذا الامر غیبۃ المتمسک فیہا بدینہ کالخارط للقطات. اس غیبت کے دور میں ان کے دین پر ثابت قدم رہنے والا، ان کی غیبت مشاہدے کے طریقے سے یعنی کیا مطلب، جس طریقے سے انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے کسی کو، اس طریقے سے ان پہ یقین رکھنے والا یہی کامیاب ہوگا. لیکن یہ یقین رکھنا مشکل ہوگا. کالخارط القطات. خارط القطات کسے کہتے ہیں؟ القطات اس درخت کو کہا جاتا ہے جس درخت میں سوئی کی مانند کانٹے نکلے ہوتے ہیں. خارط اس درخت کو کھینچ کے اس کے پتے کو نکالنے والا. فَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا. امام صادق علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طریقے سے اگر کسی جگہ سوئی لگی ہوئی ہوں، کوئی اس کو پکڑ کے یوں کھینچے، کتنی تکلیف ہوگی، مشکل ہے کہ نہیں ہے. یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جملہ جب انتہائی مشکل ترین معاملہ ہو. امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس لیے ہم اتنا زور دے رہے ہیں غیبت پہ کہ کہیں آنے والے لوگ گم راہ نہ ہو جائیں. بہت مشکل ترین دور ہوگا، فتنے ہوں گے، ادھر ادھر سے مختلف آوازیں آ رہی ہوں گی، مختلف قسم کے عقیدے ہو رہے ہوں گے، لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہوگا، لیکن تم لوگ گمراہ نہ ہونا. بہت مشکل ترین دور ہوگا. فَأَيُّكُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْقَطَعَاتِ. کون ہے تم میں سے کہ جو اس طریقے سے ان کانٹوں کو پکڑ لے گا؟ بس یہی ہوگا مشکل ترین دور. اچھا اب یہاں کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تو کوئی محفوظ ہی نہیں رہ سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب ایک مرتبہ مفضل ابن عمرو کے سامنے امام نے حدیث پیش کی اس طریقے کی، رونے لگے. کیوں رو رہے ہو بھائی؟ مولا تو بڑا مشکل دور ہوگا، کیسے فتنے سے محفوظ رہ سکیں گے؟ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، سورج کی روشنی آ رہی تھی. امام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا مولا سورج کی روشنی ہے. آؤ دیکھو سورج کی روشنی ہے نا. ہے بالکل ہے مولا، سورج نکلا ہے، سورج کی روشنی ہے. کہا ان امرنا ابین من ھذا. ہمارا معاملہ اس سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ واضح ہے. لیکن ان کے لیے جو اپنے دلوں کے تالے کو کھولیں
جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار کریں۔ میں نے سوال پیش کیا تھا، اہم سوال تھا وہ یہ کہ کیا پہلے اس طریقے کی غیبت کی مثال ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اشارتاً چند چیزیں ہم پیش کر دیں گے۔ حدیث یہ موجود ہے، کمال الدین میں بھی موجود ہے، اور شیخ قرآنی نے اپنی کتاب موسوعۃ الاحادیث معجم الاحادیث المہدویہ اس میں بھی ذکر کیا ہے۔ کمال الدین میں باب نمبر 26 میں حدیث موجود ہے۔ حدیث طویل ہے، ہم بیان کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں۔ ہوا کیا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، جناب یوسف علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا، آخری وقت، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو اور تمام لوگوں کو، بھائیوں کو، سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد جمع کرنے کے بعد کہا، دیکھو ایک آئے گا کہ جس کا تمہیں انتظار کرنا ہے، اس کی غیبت ہوگی۔ خود جناب یوسف کی بھی غیبت ہوئی، جیسا انشاءاللہ اشارتاً ہم بیان کریں گے۔ ایک آئے گا نسل میں ہماری کہ جو تم تمام کو نجات دلائے گا، لیکن اس سے پہلے بڑا مشکل دور ہوگا۔ خواتین کو قتل کیا جائے گا، بچوں کو قتل کیا جائے گا، ماؤں کو قتل کیا جائے گا، شکم مادر میں بچوں کو قتل کیا جائے گا، اتنا ظلم ہوگا۔ فرعون کے دور کی بات ہو رہی ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، اللہ اپنی حجت کو بھیجے گا، اس کے منتظر رہنا۔ اس کی یہ صفات ہیں، لاوی ابن یعقوب کی نسل سے وہ ہوگا۔ نام تک بتائے، امام صادق اسلام کی حدیث میں نام تک بتایا، کون تھے بھائی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ کتنا انتظار کیا انہوں نے، کتنی غیبت ہوئی، 400 سال انتظار کیا، تمام صفات ان کے پاس تھیں، ڈھونڈتے رہتے تھے۔ پھر ایک فقیہ آیا اور وہ ان کو یہی درس دے رہا تھا کہ اس طریقے سے جناب یوسف نے بتایا تھا کہ غیبت ہوگی اور یہ صفات ہوں گی، یہ تمام کے تمام چیزیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب ان قریب لگتا ہے ہمارے لیے اللہ اس شخص کو بھیجے گا جو ہمیں اس قسم کے ظلم و جور سے نجات دلائے گا جو فرعون کا ظلم و جور ہے۔ یہاں تک کہ جناب موسیٰ آئے، فوراً فقیہ نے ان کا نسب پوچھا، پہچان لیا، قدموں میں گر گیا کہ آپ ہی حجت خدا ہیں، آپ ہی منجی ہیں، آپ ہی نجات دلانے والے ہیں۔ سب ایمان لائے۔ اس کے بعد دوبارہ غیبت ہو گئی، 40 سال یا بعض روایت میں 50 سال کی غیبت دوبارہ جناب موسیٰ کی ہو گئی۔ سوال کرے گا نا کوئی کہ بھئی وہ کس طریقے سے جناب موسیٰ چلے گئے، یہاں قوم ایسے پڑی ہوئی ہے، کیسے ہدایت کر رہا ہے نبی خدا؟ بس جو سوال کا جواب وہاں دے گا، وہی سوال کا جواب یہاں دے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے غیبت کی۔ وقت بہت ہو گیا، میں صرف اسماء بتلاؤں گا انبیاء علیہ السلام کے، کتابوں کا حوالہ میں دے چکا ہوں، وہاں جا کے رجوع کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کس کس طریقے سے ہوئی۔ جناب ادریس، کیا عظیم غیبت تھی ان کی بھی۔ جناب ادریس علیہ السلام کی غیبت وہ کس طریقے سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور کہا کہ اے ادریس جاؤ اس ظالم و جابر کے پاس اور کہو تم نے ایک مؤمن کو بے گناہ قتل کروایا ہے تمہاری بیوی کے حکم پہ۔ طویل واقعہ، میں صرف اشارتاً اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جا کے رجوع کیجیے۔ لہٰذا اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ عنقریب تم سے انتقام لے گا اس مومن کا، اور تمہاری بیوی کے گوشت کو کتوں کے آگے ڈالے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک تم اس دنیا سے نہیں جاؤ گے۔ کمال الدین تمام النعمہ میں حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ہوا، ان لوگوں سے ناراض ہو کے جناب ادریس چلے گئے اور کہا پروردگار ان پہ بارش نہ برسانا۔ قحط آنے لگا، کئی سال گزر گئے، یہ فاسق و فاجر و ظالم مر گیا، مٹ گیا، نیا جابر آ گیا۔ اتنے عرصے جناب ادریس غیبت میں رہے اور اس کے بعد دوبارہ آئے، اور کس طریقے سے معاملات ہوئے۔ جناب ادریس کی غیبت تاریخ میں موجود ہے۔ جناب نوح علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے اگر غور کر لیا جائے تو بہت سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں۔ کتنی عورتیں قرآن کریم میں تبلیغ کی عمر ذکر کی ہے؟ 950 سال تبلیغ کی عمر ہے جناب نوح کی۔ خود جناب نوح کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 2500 سال۔ کتنے عرصہ غیبت میں رہے ہیں؟ 2500 سال عمر مبارک جناب نوح کی تھی۔ یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2020 چل رہا ہے۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کو بھی ابھی 2500 سال نہیں ہوئے۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کو بھی ابھی 2500 سال نہیں ہوئے، 2020 سال ہوئے ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ کوئی طول عمر پہ اعتراض کرنے والوں جناب نوح کی عمر کی طرف نگاہ کرو۔ جناب نوح کتنا عرصہ غیبت میں رہے ہیں اس دور میں بھی،
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اسی لیے اس طرف توجہ دلائی اور میں نے بیان کیا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو اسی لیے حکم دیا کہ لوگ جب اس غیبت کو دیکھیں گے تو پھر امام حجت کی غیبت میں شک نہیں کریں گے، امام حجت کی عمر مبارک کے حوالے سے شک نہیں کریں گے۔ جناب صالح کی غیبت تاریخ میں موجود ہے، انبیاء علیہ السلام نے، جناب ابراہیم غیبت میں گئے، جناب یوسف غیبت میں گئے، خود قید خانے میں جب جناب یوسف گئے وہ بھی غیبت تھی کہ نہیں لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی غیبت جناب یوسف، جناب موسیٰ کی طویل ترین غیبت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور اوصیاء علیہ السلام کی غیبتوں کا ذکر موجود ہے کتب میں۔ اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان غیبت کے دور میں ثابت قدم رہے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں کرنا ہوں گی، ایک یہ کہ اپنے مطالعے کو بڑھایا جائے کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، معرفت امام کو اسی طریقے سے اضافہ کیا جائے کہ امام کے حوالے سے زیادہ پڑھا جائے، اور صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان دعا نہ کرے۔ روایت اہل بیت علیہ السلام میں وہ دعائیں ملی ہیں کہ جو غیبت کے دور میں ثابت قدم رکھنے کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں غیبت کے دور کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تمام مومنین و مومنات کو غیبت کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور غیبت کے دور میں ثابت قدم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔